يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہنے اور سننے سے پہلے امام الانبیاء رحمت دو جہاں مالک کون و مقام حبیب کردگار سید ابرار و خیار پروردگار عالم کے سچے پیغمبر اسلام آقائے نامدار مدینے کے تاجدار مدنی سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اور رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. الانسان مرکب عن الخطا والنسیان. انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے. پیدا ہوا ہے تو گناہ کرے گا. جسم میں جان ہے تو گناہ کرے گا. نفس میں حرکت ہے تو گناہ کرے گا. خواہشات انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں اور ان کی تکمیل کا ذریعہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. جائز ذریعوں سے نفس کی خواہشات کی تکمیل کی جائے اس پر مؤاخذہ نہیں ہے اور ناجائز طریقوں سے خواہشات نفس کی تکمیل کا سامان فراہم کیا جائے تو یہ قابل گرفت اور قابل مؤاخذہ ہے. نفس کی خواہشات یہ بھی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. کسی کا نفس اسے اچھے اچھے کھانے کھانے پر آمادہ کرتا ہے. کسی کا نفس بہترین برق لباس پہننے پر آمادہ کرتا ہے. کسی کا نفس گگن چنبی عمارتوں میں رہنے کے لیے اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے. اور کسی کا نفس گناہ کی طرف صاحب نفس کو تیزی کے ساتھ لے کر کے جاتا ہے. جو گناہ کی طرف لے جانے والا نفس ہے وہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. جو نیکیوں کی دعوت دینے والا اور نیکیوں کی راہوں پر چلانے والا نفس ہے وہ بھی اللہ کا پیدا کیا گیا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی. وہ عقل کہ جس کے معیار میں وہ صحیح اور غلط چیزوں کو الگ الگ کر سکے. وہ عقل جس کی ترازو اچھی اور بری چیزوں کی
تمیز کر سکے، وہ عقل جو غلط کو صحیح سے الگ کر کے غلط اور صحیح میں فرق بتا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی، جو بے عقل یعنی پاگل اور مجنون ہوتا ہے، وہ شریعت مطہرہ کے احکام سے بری ہوتا ہے۔ نماز اس پر فرض ہے جو صحیح اور غلط کی تمیز رکھتا ہے، یعنی صاحب عقل ہے۔ روزہ اس پر فرض ہے جو صحیح اور غلط کی تمیز رکھتا ہے، یعنی عقل مند ہے۔ حج اور زکوٰۃ یا دیگر ارکان اسلام اس سے متعلق ہیں جو صاحب عقل ہے، عقل ہنر کے زیور سے آراستہ ہے، اچھی اور بری چیزوں کی فرق رکھتا ہے، صحیح اور غلط کا امتیاز رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی ناراضگی کے لیے کون کون سی راہیں جاتی ہیں، ان دونوں راہوں کو سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے شریعت میں مکلف لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی جن سے احکام شریعت متعلق ہیں وہ افراد مکلف کہلاتے ہیں۔ سامعین اکرام، پھر ہم نے جب لوگوں کی عقل و خرد کا اور اعمال کا جائزہ لیا تو یہ بات نکل کر کے سامنے آئی کہ انسان آج کے دور میں نیکیوں کی طرف کم، گناہوں کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے۔ اب گناہ کون کون سے ہوتے ہیں تو یہ سبھی کو پتہ ہے۔ جو کام خدا اور رسول کی نافرمانی کا ہو اس کام کو شریعت مطہرہ گناہ کہتے ہیں۔ چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، چغلی کھانا گناہ ہے، غیبت سے زبان کو ناپاک کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، بے حیائی اور عریانیت بھری باتیں کرنا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے، بزرگوں کی بے ادبی گناہ ہے، نمازوں کی ترک کرنے کی عادت گناہ ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے، قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر گھر کے طاق میں سجانا اور کبھی عبادت نہ کرنا، ثواب سے دور رہنا اور اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کے قریب ہونے کے لیے ہیں، نہ کہ انسان ان چیزوں سے دور رہے۔ یہ چیزیں اس لیے بہت سارے انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو پل پل پر گناہ کرتے ہیں۔ صبح میں گناہ، دن میں گناہ، رات میں گناہ، نیند میں گناہ، جاگتے ہوئے گناہ، کھانے پینے میں گناہ، چلنے پھرنے میں گناہ۔ لیکن گناہ بھی الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات اور گناہگار بندے کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی نماز انسان نہیں پڑھتا تو یہ گناہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حکم کے نافرمانی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ نماز انسان اللہ کے لیے پڑھتا ہے، بندوں کے لیے نہیں۔ روزہ رکھنا اللہ کی عبادت کا کام ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا
تو یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کا تعلق بندے کی ذات اور اللہ کی ذات سے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہوتا ہے اور بندے کی ذات سے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کو بیجا تھپڑ مار دینا، کسی کا سامان چرا لینا، کسی کے ساتھ جبرن زنا کرنا۔ ان گناہوں کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے اور اس شخص سے بھی ہے جس کو ہم نے بیجا مار دیا۔ چوری کرنے کا گناہ بندے کی ذات سے متعلق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے متعلق ہے، اور جس کا سامان چوری کیا گیا اس بندے کے بھی متعلق ہے۔ تو جس گناہ کا تعلق اللہ کی ذات اور بندے کی ذات سے ہوتا ہے، کسی تیسرے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، وہ گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے معاف کرتا ہے۔ اور جس گناہ کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہو، بندے کی ذات سے بھی ہو اور کسی تیسرے انسان سے بھی ہو، وہ گناہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نہیں معاف کرتا جب تک وہ تیسرا شخص جس کے حقوق کی تلفی کی گئی، جس کو بے تکلیف پہنچائی گئی یا جس کا سامان چرایا گیا، جس کو بے سبب گالی دی گئی، جس کو بے سبب مارا گیا، جب تک وہ معاف نہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے۔ ان چیزوں کو کہتے ہیں حقوق العباد، یعنی یہ حقوق عباد میں ہے کہ آپ کسی کو بیجا تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ حقوق عباد میں ہے آپ کسی کو تھپڑ نہ ماریں، کسی کو گالی نہ دیں۔ اور حقوق العباد جب تک اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ جس کے حقوق کی تلفی کی گئی ہے معاف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہ کو معاف نہیں کرے۔ سامعین اکرام، پھر اتنی وضاحت سننے کے بعد گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان دنیا سے چلا گیا تو پھر ہمیشہ ہمیں جہنم کا ایندھن بن کر کے رہے گا، کبھی بھی اس کو مرنے کے بعد خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اس گناہ کو ہم کہتے ہیں کفر کا گناہ اور شرک کا گناہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی کفر کرے تو اللہ ایسے گناہگار شخص کو کبھی معاف نہیں فرمائے، یعنی کفر اور شرک اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے۔ اور دوسرا گناہ وہ ہوتا ہے جو کفر اور شرک نہ ہو، اس کے علاوہ ہر گناہ دوسرے گناہ کے دائرے پہ آتا ہے۔ یعنی جتنے گناہ ابھی ہم نے گنائے، کفر کو چھوڑ دیا جائے اور شرک کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کفر کے اور شرک کے علاوہ تمہارے ہر گناہ کو میں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دوں گا، کفر اور شرک کو کبھی بخشوں گا نہیں، کبھی معاف نہیں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوحا، سچی توبہ۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچی توبہ وہ ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے
تو توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی پلٹ کر کے نہ جائے، یہ سچی توبہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی پھر وہی گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر وہی گناہ کرے، تو یہ توبہ نہیں کہلاتی۔ قرآن پاک میں ہے ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، گناہ میں آگے بڑھتے ہیں، لن تقبل توبتهم، ان کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ کن کی قبول کی جائے گی؟ توبہ ان کی قبول کی جائے گی کہ جو توبہ نصوحہ کرے کسی گناہ کے ارتکاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ اس گناہ کا ارتکاب اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو خالق حقیقی اور اپنے کو سب سے عاجز بندہ سمجھتے ہوئے اس گناہ کا اعتراف کرے اور اللہ کی کبریائی کے آگے پیشانی اپنی سجدے میں رکھتے ہوئے اس کے سامنے گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، درد اور احساس کے ساتھ معافی طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بے پناہ کرم فرمانے والا ہے، بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اپنے بندوں۔ اب ہم جب اس تعلق سے تفسیروں میں جاتے ہیں اور الگ الگ صحابی کے، الگ الگ اولیاء اکرام کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو بے شمار ایسی چیزیں ہمارے سامنے نکل کر کے آتی ہیں کہ جن چیزوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد انسان کے دل و دماغ میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور اس کی عقل و خرد میں نور پیدا ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور عقائد میں پختگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ آتی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھ سے وہ کام ہو گیا جو کام کسی بھی انسان سے نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ تو عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا، میں نے خوشی خوشی کسی سے زنا کروایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، آخرت کی مجھے سزا نہ ہو اور میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مجھے مل جائے۔ مجھ پر شریعت نے جو حد جاری کرنے کا حکم فرمایا ہے اور جو کوڑے مارنے کی تلقین شریعت کی طرف سے آئی ہے، وہ کوڑے مار دیے جائیں اور مجھ پر حد جاری کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس کے ماں باپ کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری بیٹی نے آ کر کے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے، اپنے زنا کرنے کا اعتراف کیا ہے، ابھی یہ حاملہ ہے، اس کو گھر لے جاؤ اور اس کی کفالت کرو، اسے کھانا پینا دو، جب اسے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد لے کر کے میرے پاس آنا، پھر میں اللہ کا قانون اس پر نافذ کروں۔ ماں باپ گھر لے کر کے جاتے ہیں اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس عورت کو ماں باپ لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو شریعت کا حکم ہوتا ہے وہ اس پر نافذ فرماتے ہیں، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھتے۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے ایک زناکار عورت کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کی شریعت کی نافرمانی کرنے والی عورت کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، اس عورت نے جو توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 ان لوگوں پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ان 70 لوگوں کو اس کی توبہ کافی ہو جائے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا اس عورت نے، لیکن اپنے فضل و کرم سے اس عورت کو بخش دیا، اور جس کی نماز جنازہ رحمت للعالمین پڑھا دیں پھر تو اس کا جنت میں ٹھکانہ فکس ہے اور لازم۔ توبہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے پناہ محبوب ہے۔ آج ہم توبہ سے بھاگتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت شیطانی حرارتوں میں 24 گھنٹے گردش کرتی ہے، دلوں میں ہمیشہ ادھل پدھل مچی ہوتی ہے، گناہ کی طرف ہمارا دل بے پناہ رغبت رکھتا ہے۔ توبہ سے ہم بے پناہ دور ہو چکے ہیں۔ توبہ اس چیز کا نام ہے جو چیز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ توبہ وہ چیز ہے جو چیز بندے کے نامہ اعمال میں جنت جیسی عظیم جگہ کا ثبوت کر دیتی ہے، جنت جیسی عظیم جگہ کو فرشتوں کے ہاتھیں لکھوا دیتی ہے۔ توبہ وہ عظیم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی توبہ سے خوش ہو جائے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہو تو اللہ بخش دے، اور اللہ کسی بندے کی توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اگر ناراض ہو جائے تو پوری دنیا کے برابر بھی اس کی نیکیاں ہو اور ثواب کا کام ہو، لیکن اللہ اس کی عقل کی وجہ سے اگر اس کے ثواب کے کام کو پسند نہ فرمائے تو پھر اس شخص کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، 500 سال تک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب فرشتوں کے ذریعے اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو ایک بات بتا، تو نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نامہ اعمال کو ترازو کے ایک پلے میں اور دوسرے پلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اپنی عبادت کو تولوانا چاہتا ہے یا اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت کو تولوانا چاہتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں تو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو 500 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، مجھے اللہ کی نعمت کے بدلے نہیں بلکہ اپنی عبادتوں کے بدلے جنت میں جانا ہے۔ ایک ترازو میں میرے نام اعمال کو رکھا جائے اور ایک ترازو میں میری عبادت کو رکھا جائے، میری عبادت بھاری ہو جائے گی پھر مجھے جنت میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی 500 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھ دو۔ ایک پلے میں جب اس کی 500 سال کی عبادت رکھی گئی پھر فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی جسم کی تمام جو نعمتیں ہم نے اسے عطا کی ہے، ساری نعمتوں کو نہیں، صرف اس کی ایک آنکھ نکال کر کے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دو، اور اس کے بعد میری ایک نعمت کو اور اس کی زندگی کی ساری عبادتوں کو تول کر کے دیکھ لو، جس کا پلہ بھاری ہو جائے اس کی طرف فیصلہ کر دیا جائے۔ جب اس 500 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھا گیا اور اس کی آنکھ کو دوسرے پلے میں رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ آنکھ جو ایک نعمت ہے، اس آنکھ کے بدلے بھی اس کی 500 سال کی عبادت نہیں تھی۔ جب 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کا بدلہ نہ بن سکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کان جیسی نعمتوں سے نوازتا ہے، آنکھ جیسی نعمتیں عطا کرتا ہے، منہ جیسی نعمتیں ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے، ناک جیسی نعمتیں ہمیں سوننے کے لیے دیتا ہے، ہاتھ جیسی نعمتیں ہمیں کام کرنے کے لیے عطا کرتا ہے، پیروں جیسی نعمتیں ہمیں چلنے کے لیے دیتا ہے، سانس ایک لمحہ ہمارے باہر نکلتی ہے اور دوسرے لمحہ ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے۔ اگر ہمارے جسم کے باہر سانس نہ آئے تو ہماری نبض ہستی تھم جائے، اور ہمارے جسم کے اندر سانس چلی جائے باہر نہ لوٹے تو بھی ہماری نبض ہستی تھم جائے۔ پانی ہم بڑے ہی شوق و ذوق سے پیتے ہیں، اگر ہم جسم کے اندر گیا ہوا پانی پیشاب کے راستے سے باہر نہ آئے تو ہماری زندگی جان پر بن آتی ہے۔ کھانا ہمارے جسم میں جاتا ہے، اگر وہ غلاظت بن کر کے نجاست بن کر کے جسم سے فضلات کی شکل میں باہر نہ نکلے تو پھر بتائیں کہ کیا حال ہوتا ہے۔ 2 دن جو شخص لیٹرین نہیں جاتا یا اس کا پیٹ جام ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ 500 سال کی عبادت کرنے کے بعد وہ اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ عطا نہ کر سکا، اور جو سراپا اللہ کی نعمتوں میں پوری زندگی ڈوبا رہتا ہے
وہ 40 سال زندگی جینے کے بعد 50 سال زندگی جینے کے بعد ان میں بھی گاہے بگاہے جمعہ کے دن چلے آئے، اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ عید کی 2 رکعت جا کر کے پڑھ لیے اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مسلمان سمجھ لیے۔ وہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ کیسے ادا کرتا؟ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ غفور و رحیم ہے، بے پناہ غفور و رحیم ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی جس کو ہم طائفہ، آپ طوائف کہتے ہیں۔ وہ فاحشہ عورت جنگلوں سے گزر رہی تھی۔ جنگلوں سے گزرنے کے درمیان اسے ایک کنویں کے ارد گرد ایک کتا گھومتا ہوا تھا۔ وہ عورت سمجھ گئی یہ کتا زبان بار بار نکال رہا ہے، بے شک اسے پیاس لگی ہوئی، لیکن یہ کنویں کے اندر منہ ڈال کر کے پانی پینے کے لائق نہیں ہے، لیکن اپنی پیاس کا اظہار بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مجھے پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ کوئی اس کی طرف التفات نہیں کر رہا۔ اس عورت نے اپنا ایک موزہ اتارا اور موزہ اتار کر کے کنویں سے پانی لا کر کے اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اور یہ کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حکم دے دیا، میں نے اس عورت کے تمام گناہوں کو بخش دیا اور میں نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی کب کون سی نیکی قبول ہو جائے کوئی نہیں دیکھتا، اور توبہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرے، یہ بات اللہ کو کتنی پسند ہے، ہم اس کے تعلق سے بھی مسلم شریف کی ایک روایت سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص اپنے پورے سامان حیات کے ساتھ کہیں جانے کا قصد کرتا ہے، اپنا اونٹ تیار کرتا ہے، اس پر کھانا لا دیتا ہے، پانی کا مشکیزہ رکھتا ہے، جنگ کے آلات رکھتا ہے، جنگل میں جانوروں سے لڑنے کے لیے سامان رکھتا ہے، اور گھر سے اس کی منزل مقصود تک راستے میں جو جو بھی مرحلے آتے ہیں ان سارے مرحلوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو وہ اپنے اونٹ پر سجا کر کے رکھتا ہے، اپنے اونٹ پر لا دیتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے۔ جنگلوں کے راستے میں جب وہ گزرتا ہے تو اسے بڑی تھکن محسوس ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اونٹ کو چند منٹوں کے لیے پیڑ سے باندھ لوں اور اس کے بعد آرام کر لوں، جب بیدار ہوں گا تر و تازہ ہو جاؤں گا اور تھوڑی سی توانائی واپس آئے گی تو پھر میں اپنے اونٹ کے ساتھ منزل مقصود کا قصد کروں گا اور اپنے سفر کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ وہ جنگل میں اپنے اونٹ کی رسی کو ایک پیڑ سے باندھ کر کے آرام کرنے لگتا ہے۔ جب وہ آرام کرنے کے لیے سوتا ہے تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ ابھی آرام ہی کر رہا ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو شیر اور خوخار جانوروں کی آواز اس تک آتی ہے، بڑے بڑے موذی جانور اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سانپ اس کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ زندگی کی کوئی بھی رمق اس کے اندر اب باقی نہیں رہتی۔ وہ بالکل یقین کر لیتا ہے کہ یہ درندے جانور اب میری زندگی کو موت تک پہنچا دیں گے اور اب میری زندگی زیادہ دیر کی باقی نہیں ہے۔ یہ شیر منہ کھول کر کے کھڑا ہوا ہے، یہ چیتے اور بھیڑیے میرے گوشت کو کھانے کے لیے بے تاب و بے قرار ہیں، اب میری زندگی زیادہ دیر کی نہیں ہے اور میں بہت جلد موت کا جام پینے والا ہوں۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی دوبارہ نیند لگ جاتی ہے، اور جب دوبارہ نیند لگتی ہے آنکھ اب کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ اسی پیڑ پر پھر بندھ گیا ہے، اور اب اس میں بھوک لگے تو کھانا بھی موجود ہے، پیاس لگے تو مشکیزے میں پانی موجود ہے، خطرناک اور موذی جانور اگر سامنے آئے تو ان سے لڑنے کے لیے ہتھیار بھی موجود ہے، بارش ہو تو بارش کی بوندوں کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کپڑے بھی موجود ہوں، دھوپ آئے تو دھوپ کی تپش اور تمازت سے بچنے کے لیے اس میں چھتری بھی موجود ہوں، تو ایسے شخص کو کتنی خوشی ہوگی آپ بتائیں ذرا۔ آپ یہاں سے ودیش جائے کام کرنے کے لیے اور بالفرض راستے میں آپ کا پرس چوری ہو جائے، آپ کا سامان چوری ہو جائے اور آپ ڈاکوؤں کے بیچ میں گھر جائے
जो डाकू आपसे इस बात का मुतालबा करे कि तुम्हारी जेब में जो कुछ है मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, और तुम्हारी जेब का जो सामान था वो तो चोरी हो गया, अब अपनी जान बचाने के लिए तुम क्या दोगे? हत्ता कि तुम देख भी रहे हो कि वही डाकू हमसे पहले सैकड़ों लोगों को हमारे ही सामने कत्ल कर दिए इस बात पर कि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, और इनके मुतालबे पर उनके पास देने के लिए जेब में कोई पैसा नहीं था, देने के लिए उनके पास कोई सरमाया नहीं था। तो हमारी ही निगाहों के सामने उन लोगों को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। तो ये शख्स भी सोचेगा बिला शुबा और यकीन की मंजिल तक इसका शक पहुंच जाएगा कि मेरी जेब में भी कुछ नहीं है, और डाकुओं का बादशाह जब मेरे पास आकर के कहेगा कि तुम्हारे पास कोई सामान हो वो सामान दो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में कितना खौफ उसके दिल में पैदा होगा, कितना डर उसके दिल में पैदा होगा, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अचानक ही वो बादशाह अल्लाह के करम से दिल में नरमी पैदा होने के बाद कह दे जाओ मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। तो ऐसा शख्स जो मौत के समंदर में घिर गया हो और अचानक जिंदगी की कोई कश्ती उसे साहिल तक पहुंचाती हुई नजर आए तो कितना खुशनसीब होगा वो, और उसको कितनी खुशी होगी। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स जिसकी जिंदगी की रमक खत्म हो गई हो, जिसे इस बात का यकीन हो गया हो कि अब मौत ही मेरे सामने है, मौत के अलावा मुझे कोई चीज गले नहीं लगा सकती, जो भूख लगने पर खाने का मोहताज हो गया हो, जो प्यास लगने पर पानी का मोहताज हो गया हो, जानवरों से लड़ने के पास उसके पास कोई हर्ब के आलात ना हो, जिसके पास धूप की तपिश और तमाज़त से बचने के लिए कोई कपड़ा ना हो, बारिश की बूंदों से बचने के लिए जिसके पास कोई गिलाफ कपड़ा ना हो, ऐसे शख्स के सामने अगर अचानक एक ऊंट आ जाए और उस ऊंट पर तजो ताजा फल लदे हुए हो, उस ऊंट पर प्यास लगने के बाद मीठा पानी पीने के लिए मौजूद हो, उस ऊंट पर उसके बदन की धूप से हिफाजत करने के लिए कपड़े मौजूद हो, उस ऊंट पर बारिश की बूंदों के ठंडक से बचने के लिए कपड़े मौजूद हो, तो वो शख्स कितना खुश होगा, और कितना खुश होगा इस बात को सोच सोच के कि मैं तो मौत की कगार पर पहुंच गया था लेकिन मुझे जिंदगी और हयात की एक रमक दिखाई देती। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा मौत देखने के बाद जिंदगी मिलने पर जितना खुश होता है उससे करोड़ों ज्यादा गुना अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तौबा सुनने के बाद खुश होता है। अल्लाह अपने बंदों की ज़बान से जब तौबा सुनता है तो उस इंसान से ज्यादा खुश होता है जो मौत देखने के बाद जिंदगी देखने पर खुशी होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई गुनहगार बंदा अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला जंगल में घूमे हुए सामान पा लेने के बाद जितना वो शख्स खुश होता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा खुश अल्लाह उस बंदे की तौबा सामईन इकराम, तौबा इंसान के दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ने वाली चीज है। तौबा बंदे के अंदर बंदगी पैदा करने वाली चीज है। तौबा ही एक ऐसी चीज है जो बताती है हमें कि हमसे बड़ा भी कोई मौजूद है। तौबा ही एक ऐसी चीज है जिस चीज को बंदा अपना ले तो उसके अंदर कभी अनानियत पैदा ना हो, कभी तकब्बुर पैदा ना हो। फिरौन गर्क जो हुआ है एक वजह से कि वो अना का शिकार हो गया, मैं सबसे बड़ा हूँ। नमरूद मौत के घाट उतारा गया एक वजह से अना का शिकार हो गया और ये बात दिल में पैदा हो गई, मैं सबसे बड़ा हूँ। शद्दाद इसी बात में हलाक हुआ कि अनानियत का शिकार होने के बाद वो भी इस बात को सोच बैठा मैं सबसे बड़ा हूँ। और तौबा करना एक मुसलमान की इतनी प्यारी सिफत है कि जब जब तौबा में वो अपनी पेशानी को मिट्टी पर रखेगा और अल्लाह की कुदरत को याद करेगा तो उसे अपने आजिज होने का यकीन होगा और परवरदिगार आलम के खुदा होने का यकीन होगा, अल्लाह तबारक व तआला के मोजिज होने का यकीन होगा और वो बिलाशुबा एतराफ करेगा कि अल्लाह मैं तेरा आजिज बंदा हूँ और तू जिसे चाहे आजिज
کر دے. کائنات میں تجھے عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے. پوری کائنات تیرے حکم کے فرما بردار میں ہے اور ہم سب تیرے بندے تیرے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں. بلکہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اپنے پروں پر آسمان اٹھانے والے فرشتے تیرے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں. سمندروں کو اپنی نورانیت کے سائے تلے چھپانے والے پرندے تیرے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں. کرامن کاتبین جو ہمارے کانوں پر موجود ہے وہ تیرے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں. تو توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گھمنڈ سے دور کر کے, تکبر سے دور کر کے, کبر و نخوت سے دور کر کے یہ بتاتی ہے کہ تم کچھ بھی ہو جاؤ لیکن عاجز بندے ہو, اور جس کے سامنے تم توبہ کر رہے ہو وہ تمہیں پیدا کرنے والا پاک پروردگار ہے. اور توبہ سے بندوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اور سر دست ذہن میں آ گیا تو سنے. 3 دوست ہوتے ہیں اور وہ کسی کام سے کسی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں. ایک جنگل میں, ایک غار میں, ایک گفا میں وہ آرام کے لیے رکتے ہیں کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے, اس کے بعد منزل تک پہنچا جائے. جیسے ہی وہ لوگ آرام کے لیے رکتے ہیں گفا کا دروازہ ایک پہاڑ سے آ کر کے بند ہو جاتا ہے. جب وہ پہاڑ کا ٹکڑا گفا کے دروازے میں آ کر کے رک جاتا ہے تو اس میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ تینوں فرد جو اندر ہیں ایک ایک کر کے باہر نکل سکے. بالکل اس کا منہ بند ہو جاتا ہے. اب ان تینوں لوگوں نے اپنی اپنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر کے اللہ سے توبہ کی, اور جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا عطا کیا آپ آگے ملاحظہ کریں. ان تینوں میں سے ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے اور عرض کرتا ہے, اے پاک پروردگار, میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, میں جب تک انہیں دودھ نہیں پلاتا تھا رات میں سوتا نہیں تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا. جو ہمارے گھر کے خادم ہوتے تھے انہیں بھی دودھ نہیں پلاتا تھا. میں صبح سے شام تک کام کرتا تھا اور جو بھی پیسہ میرے پاس آتا تھا میں پہلے دودھ لا کر کے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا, اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ لے کر کے آیا, میرے ماں باپ جب میں نے ان کو دودھ پلانا چاہا تو وہ تاخیر ہونے کی وجہ سے سو چکے. مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے ماں باپ جنہوں نے محبتوں اور شفقتوں کے سائے میں مجھے پالا ہو وہ آج بھوکے سو جائیں, لیکن ان کی نیند لگ چکی تھی تو میں نے انہیں بیدار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. میں رات بھر یوں ہی دودھ کا پیالہ ہاتھوں میں لے کر کے کھڑا تھا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیروں کے پاس بھوک کی شدت میں رو رہے تھے, پیاس کی شدت میں تڑپ رہے تھے. لیکن میری عادت تھی کہ میں پہلے ماں باپ کو کھلاتا تھا, اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلاتا تھا. اس لیے میں نے رات بھر اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اور صرف اس نیت سے کہ پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاؤں گا پلاؤں گا. صبح تک انتظار کیا. جب صبح کی پہلی پونک اٹھی اور آسمان سے سفیدی کی کرن میرے ماں اور میرے باپ کے چہرے پر پڑی اور وہ بیدار ہوئے تو میں ہاتھوں میں جو دودھ کا پیالہ لے کر کے ساری رات ان کی بیداری کا انتظار کر رہا تھا انہیں دودھ کا پیالہ دیا. وہ دودھ پیے, شکم سیر ہوئے اور مجھے دعاؤں سے نوازے. اس کے بعد میں نے اپنے بھوک سے بلکتے بچوں کو اور پیاس سے تڑپتے بچوں کو پانی دیا, دودھ پلایا اور کھانا کھلایا. اے اللہ, اگر میں نے صرف تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے تو اس غار کے پہاڑ سے مجھے نجات دے دے, اور یہ جو پہاڑ غار کے منہ پر آ کر کے بیٹھ گیا ہے, رک گیا ہے, اس کو الگ کر دے تاکہ ہم باہر چلے جائیں. یہ دعا کیا اس نے, گناہوں کی معافی چاہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو تھوڑا سا کھسکا دیا, لیکن ابھی بھی اتنا نہیں کھسکا کہ وہ لوگ باہر نکل سکے. اب دوسرا شخص عرض کرتا ہے, اے اللہ, میری ایک چچا زاد بہن تھی, بڑی خوبصورت تھی, میں اس پر فریفتہ تھا اور ہر قیمت میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا. وہ غریب تھی, اس کے ماں باپ غریب تھے اور میں سرمایہ دار تھا, پیسہ تھا, میرے پاس دولت تھی. ایک مرتبہ بہت قحط ساری پڑا اور وہ دانے دانے کو محتاج ہو گئی, کھانے پینے کو محتاج ہو گئی.
اور ठोकरें खाते खाते बिलआखिर वो मेरे पास आई और मुझसे गल्ले का और खाने का सवाल करने लगे। मैंने उसे गल्ला और खाना इस शर्त पर दिया कि तुम ये ले तो लो, लेकिन मेरे साथ बदफेली करने पर तैयार हो जाओ और मेरे साथ गुनाह के काम में तैयार हो जाओ। वो बच्ची मेरी चचाजाद बहन गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो बिल आखिर मजबूर होकर के इस काम के लिए तैयार हो गई। और जिस वक्त अब हम दोनों के इस काम में कोई भी चीज माने ना थी और हम गुनाह की आखिरी हद तक पहुंच गए थे कि अचानक मेरी चचाजाद बहन ने कहा कि बगैर हक के किसी की मेहर ना तोड़ो, यानी गुनाह का काम ना करो। शादी के बाद जो चीज जायज होती है उस चीज को बगैर शादी के तुम ना करो, नहीं तो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। उसने जैसे ही इतना कहा, मैंने उसको छोड़ दिया और आजाद कर दिया और 120 दिनार जो उसे मैंने दिए थे उसको देने के बाद उसको कहा कि अब तुम्हें वापस करने की भी जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए तुम्हें भी छोड़ देता हूं और जो 120 दिनार तुम्हें बतौर कर्ज दिए थे उस दिनार को भी माफ करता हूं। अल्लाह के लिए मेरे हक में अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करो। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये तेरी रजा के लिए किया है तो गार से हमें नजात दे दे और गार के मुंह पर जो पहाड़ का टुकड़ा आकर के रुक गया है उस टुकड़े को अलग कर दे। तो अल्लाह ने उस बंदे की भी दुआ कबूल की और गार में थोड़ा सा और सुराख बढ़ गया और पत्थर वहां से हट गया, लेकिन अभी भी वो सुराख इतना ना हुआ कि ये लोग उस गार से बाहर निकल सके। अब तीसरे शख्स ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैंने किसी काम के लिए कुछ मजदूरों को अपने घर पर बुलाया। जब वो काम से फारिग हो गए और शाम को जाने का वक्त हुआ तो मैंने एक एक करके सारे मजदूरों को मजदूरी अता कर दी। लेकिन जब मैंने गिना और हिसाब किताब लगाया तो एक मजदूर ऐसा था कि जिसने काम करने के बाद बिना मजदूरी लिए मेरे घर से चला गया और मैंने उसकी मजदूरी को लेकर के कारोबार शुरू कर दिया। और खुदा की कुदरत कि मेरे कारोबार में इतनी बरकतें हुई, इतना इजाफा हुआ कि आज सैकड़ों हजारों बकरियां मेरे रिबड़ में पड़ी हुई है, हजारों हजार ऊंट और ऊंटनियां मेरे पास बतौर अमलाक और जायदाद मौजूद है, बेशुमार बागात मेरे मौजूद थे। जब कुछ सालों के बाद वो मजदूर मेरे पास मजदूरी लेने आया कि मैं फला दिन तुम्हारे पास मजदूरी किया था और बगैर मजदूरी लिए चला गया था, मुझे मेरी मजदूरी वापस करो, तो मैंने उससे कह दिया कि ये सारी जायदाद जो दिख रही है ये तुम्हारी मजदूरी है, सबके सबको ले जाओ। तो वो मजदूर कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो मियाँ, मैं तो एक दिन मजदूरी किया था जिसकी थोड़ी सी कीमत होती है और आप कह रहे हो कि ये रेवड़ जो बकरियों के हैं और ये हजारों हजार ऊंट है और ये कई कई बाग है, खजूरों के दरख्त है, ये शीरी चश्मा है और शीरी पानी का कुआं है, ये सब मेरा है। तो ऐ अल्लाह, मैंने उस शख्स से, उस मजदूर से कहा, हाँ जो तुमने मजदूरी नहीं ली थी मैंने उसी मजदूरी से कारोबार किया, अल्लाह ने मेरे कारोबार में इतनी बरकतें अता की कि ये सारी चीजें उसी मजदूरी की कीमत से है, इसलिए ये सारी चीजें तुम्हारी है, तुम ले जाओ। तो वो शख्स सब का सब सामान ले गया और कुछ भी न छोड़ा। ऐ अल्लाह, अगर मैंने तेरी रजा के लिए ये किया है तो इस गार से मुझे नजात दे दे और गार के मुहाने पर जो पहाड़ का टुकड़ा आकर रुक गया है उस टुकड़े को अलग फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस तीसरे शख्स की भी दुआ कबूल कर ली और धीरे धीरे करके वो गार के मुंह पर जो पहाड़ का टुकड़ा था उस टुकड़े को हटा दिया और ये तीनों शख्स उस मौत के गार से बाहर चले आए। ये अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदों के लिए मोहब्बत है और अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों की तौबा से कितना खुश होता है, आप इन वाकयात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक सहाबी रसूल जिना करने के बाद सरकार कायनात की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे जिना हो गया, मैं अपने गुनाहों का कफ्फारा चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि इस शख्स से गुनाह हुआ है, जिना हुआ है, इस पर हद जारी की जाए, इस
पर शरीयत का हुक्म नाफिज किया जाए। वो शख्स जब शरीयत के हुक्म नाफिज होने के बाद मौत के जाम को खुशी खुशी पी लेता है तो उसके बाद सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, इस मरने वाले शख्स ने इतनी सच्ची तौबा की है कि अगर इसकी तौबा तमाम लोगों में तकसीम कर दी जाए तो इसकी तौबा सारे लोगों के गुनाहों के लिए काफी हो जाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करने वाले बंदों का मकाम है। तो अजीज साथियों, अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। आप सुबह जब सफेदी निकलती है तो सूरज रब की बारगाह में सजदा करते हुए निकलता है। शाम को जब सूरज डूबता है तो अल्लाह के खौफ से लरसता हुआ उसकी बारगाह में सजदा करते हुए डूबता है। परिंदे रात की तारीकियों में अपनी चोंचों से अपने अपने घोंसले में सुभान अल्लाह का विर्द करती हैं। समंदर के अंदर तैरने वाली मछलियां अल्लाह के खौफ से सुभान अल्लाह का विर्द करती है। जमीन पर चलने वाली मखलूक सुभान अल्लाह का जिक्र करती है। आसमान के फरिश्ते अल्लाह का जिक्र बुलंद करते हैं। पहाड़ों पर रहने वाले फरिश्ते अल्लाह का जिक्र बुलंद करते हैं। हमारे कांधों पर रहने वाले फरिश्ते अल्लाह का जिक्र बुलंद करते हैं। और हम कैसे गुनाहगार बंदे हैं कि हम उस वक्त बिस्तर छोड़ते हैं जब फरिश्ते नमाज पढ़ चुके होते हैं। हम उस वक्त अपने बिस्तरों को छोड़ते हैं जब अल्लाह की मखलूकों में अनगिनत मखलूक अल्लाह के बारगाह में सजदा रेज हो चुकी होती है। और उसके बाद हम अपने आप में कहते हैं हम अफजलुल मखलूकात में सबसे अफजल बशर हैं, हम अफजलुल मखलूकात हैं। अजीज साथियों, बिला शुबह हम अफजलुल मखलूकात हैं, लेकिन अमल को देखो कि परिंदे इबादत में हम पर सबकत ले जा रहे हैं, जानवर इबादत में हम पर सबकत ले जा रहे हैं, मछलियां इबादत में हम पर सबकत ले जा रही हैं। इसलिए खुदा के वास्ते अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करें, अल्लाह के अजाब से अपने जिस्म को डरना सिखाएं, अल्लाह के खौफ से अपने आप को मामूर करें। कुरान पाक और हदीस पाक के अहकाम पर चलने की अपने जिस्म को, अपने आदत को इस तरह आदी बना ले कि जिंदगी में नफ्स कभी भी शरीयत के खिलाफ कोई बात पर तुम्हें आमादा करे तो तुम्हें जहन्नम के आदाब नजर आ जाए। जब भी तुम्हारा नफ्स तुम्हें गुनाह की तरफ बुलाए तो तुम्हें खुदा का अजाब सामने नजर आ जाए। जब भी तुम्हारा नफ्स तुम्हें गाली देने पर आमादा करे, चुगली करने पर आमादा करे, चोरी करने पर आमादा करे तो फौरन तुम्हें अजाब के फरिश्तों के हाथों में वो घोड़ा नजर आ जाए जो घोड़ा मरने के बाद तुम्हारी खातिरदारी के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम गुनाहगारों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे वालिदैन की, आप सब के वालिदैन की और तमाम मुमिनीन मुमिनात की हश्र के दिन अपने प्यारे महबूब दानाए गुयूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से बख्शिश फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे। जन्नत में हम सभी का वहाँ ठिकाना बनाए कि हम जब भी आँख खोले तो रुखे मुस्तफ़ा का दीदार हमारी आंखें करे, और हम दुनिया से जब रुखसत हो तो हमारे सीनों में ईमान की ऐसी लौक हो, हमारे सीनों में ईमान की ऐसी चमक हो कि फरिश्ते कब्र में हमारे सीनों की चमक देख करके ये कहें कि ये देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम आया है। ऐ अल्लाह, इसको इस तरह जन्नत में मकाम अता कर दे जिस तरह तू अपने नेक बंदों को अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी की बख्शिश फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।